اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، انسان کی فوز و فلاح، انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی اپنے زمانے، اپنے علاقے، اپنے وقت، اپنی قوم، اپنی بستی اور اپنے محلے کے اعتبار سے آیا اور اس نے آ کر مخلوق کو دنیا سے ہٹا کر اس خالق کی پہچان کروائی۔ اس پیغمبر کا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت اور اپنی رسالت کا پیغام دینا ہوا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہی اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر میں آپ کو نہ بناتا تو اس کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا۔ تو یہ پوری کی پوری کائنات، زمین سے لے کر آسمان تک، زمین کے اندر پائی جانے والی ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں، آسمان پہ چمکنے والا سورج، چاند، ستارے، روشنی، ستاروں کا نظام، چاند کا چمک، سورج کی دمک، فرشتوں کا نظام، اور اس زمین پر پھول، ستارے، پہاڑ، درخت، سبزیاں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یہ سارا کا سارا حضور ہی کے صدقے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اول خلق اللہ نوری، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا، اور سب سے آخر میں بھیجا۔ حضور سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے وہ نبی تو تھے، آخری نہیں تھے، اور وہ نبی صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے آ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نبیوں سے عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ لیا، اور اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، وعدہ لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے دنیا میں آ جانے کے بعد، اگر میرا وہ سب سے پیارا، لاڈلا اور محبوب جو پیغمبر جس کے لیے میں نے دنیا کو بنایا وہ آ جائے، تم اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنے احکام، اپنی کتاب، اپنے صحیفے، سارا کچھ چھوڑ کر اس پیغمبر پہ ایمان لے کے آ جائیں۔ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا ہے کہ تم بھی نبی ہو، تم بھی رسول ہو، تمہیں میں دنیا میں بھیج دیا، تمہیں امت نصیب فرمائی، تمہیں اپنی کتاب، اپنی رسالت، اپنی نبوت دی ہے، اس کے باوجود جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جب وہ آ جائے اس وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس پہ ایمان لانا تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبر جس کے لیے پوری کائنات بنائی، ہمیں اس کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں آئیں، اس پیغمبر جیسی امت ان کو نصیب نہیں ہے۔ اور وہ نبی تھے، کوئی نبی ایک قوم کا نبی ہے، ایک خاص قبیلے کا نبی ہے، ایک خاص علاقے کا نبی ہے، ایک خاص بستی کا نبی ہے، ایک خاص افراد کا نبی ہے، خاص زمانے کے لیے نبی ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ ایک خاص علاقے کے نہیں، ایک خاص بستی کے نہیں، ایک خاص قوم کے لیے نہیں، ایک خاص کنبے قبیلے کے لیے نہیں، ایک خاص زمانے کے لیے نہیں، اب قیامت تک جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے اور آپ کے آقا کی مصطفی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جو بھی بندہ آ جائے، جس قوم میں پیدا ہو، جس نسل میں ہو، جس رنگت میں ہو، جب تک وہ خدا کے بعد ہمارے پیغمبر کو نہیں مان لے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو کبھی نہیں مل سکتی۔
آخرت کی کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا کی نبوت کا اقرار کرنا ہے۔ اگر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور نبی کو مان رہا ہے، حضور کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نبیوں سے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ نبی آ جائے تمہارے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو جب انبیاء کے لیے اتنا سخت حکم ہے تو پھر باقی قوم کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کا امتی بنایا، اور وہ کیسا پیغمبر ہے جس کی ذات بے مثال ہے، جس کو جس حیثیت سے جس طریقے سے دیکھیں وہ پیغمبر بے مثال ہے۔ اس جیسا نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا، اس جیسا بے مثال اللہ نے نہ بنایا ہے نہ بنائے گا۔ حسینہ جمیلہ دا رب منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ کائنات پوری آ گئی، جو لوگ آنے تھے آ گئے، جو آنے والے وہ آئیں گے۔ حضور جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کسی نے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حسن جو ساری کائنات کا تھا وہ ہمارے پیغمبر کو عطا کیا۔ پوری کائنات کے جتنے کمالات تھے وہ ہمارے پیغمبر کو عطا کیے۔ باقی پیغمبروں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کچھ عطا فرمایا، کچھ دوسرے کو، کچھ تیسرے کو، کچھ چوتھے کو۔ ان سارے پیغمبروں کے جتنے بھی کمالات، جتنے بھی معجزات، جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی صحیفے ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں، محمد ایک کے پھر بھی ان سے زیادہ ہے۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جس کی پوری ذات ہی بے مثال ہے، پوری کی پوری ذات ہی ہمارے لیے معجزہ ہے۔ آپ کے ہاتھ ہیں، صحابی ایک ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے میں نے روئی کے گالے بھی دیکھے، میں نے ریشم کو بھی دیکھا، لیکن حضور کے ہاتھوں سے نرم میں نے کائنات میں کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہ وہی ہاتھ ہے، جب اسی انگلی کا اشارہ چاند کی طرف ہوتا ہے اللہ اس چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہی اشارہ سورج کی طرف کرتے ہیں جو غروب ہونے کے قریب تھا واپس آ جاتا ہے۔ وہی ہاتھ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک پیالے میں ڈالتے ہیں، وہ ایک پیالہ پانی کا جو ایک بندہ پیے اور وہ پانی ختم ہو جائے، حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے اندر رکھا ہے، اس ہاتھ کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، جو ایک دو بندوں نے نہیں، 100 نے نہیں، 500 نے نہیں، کئی ہزار صحابہ کرام نے پیا بھی ہے اور وضو بھی کیا۔ پچھلے انبیاء کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، ان کے لیے پتھر سے چشمے جاری ہوئے، ان کے لیے سمندر کے اندر اللہ نے رستے بنائے۔ وہ تو پتھر تھا، یہ تو محمد کا ہاتھ ہے جس کے اندر سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ چلو ہاتھ تو جسم کا ایک اہم ترین حصہ ہے، ہمارے منہ سے نکلتا ہے لعاب، جس کو ہم دیکھیں اور سونگیں اس کے اندر سے آتی ہے بدبو۔ میرے پیغمبر کا لعاب بھی خوشبودار، اللہ نے اس کے اندر ہمت اور طاقت رکھی ہے، اللہ نے اس لعاب کے اندر خوشبو رکھی ہے، اللہ نے اس لعاب کے اندر مٹھاس رکھی ہے، اللہ نے اس لعاب کے اندر امت کے لیے شفا رکھی۔ وہی لعاب، اس کے ذریعے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دی گئی۔ کچھ قبیلے والے لوگ آ گئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی کی بہت قلت ہے، پانی بہت کم ہے، ایک ہی کنواں ہے، وہاں سے ہم بھی پانی پیتے ہیں، ہمارے جانور بھی پیتے ہیں، اسی پانی کو ہم پینے کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو ضروریات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، برتن دھونے کے لیے وہی استعمال ہوتا ہے، کپڑے دھونے کے لیے وہی پانی استعمال ہوتا ہے، پینے کے لیے وہی استعمال ہوتا ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے وہی استعمال کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ پانی تو ٹھیک ہے لیکن اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ذائقہ بڑا عجیب پھیکا سا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کنویں پہ پہنچے، اپنے منہ سے لعاب نکال کر اس کڑوے کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے اس کڑوے کنویں کے پانی کو شہد سے زیادہ میٹھا کر دیا۔ ایسا لعاب ہے، اور اس لعاب کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ کیسی شفا ہے؟ صدیق اکبر کی ایڑی پہ سانپ نے ڈنگ مارا جس کا زہر پورے جسم میں پھیل گیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک لعاب لگایا، اللہ نے مکمل شفا یابی دے دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا دینا ہے تجھے،
فاتح خیبر بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو جاؤں گا ٹھیک ہے، جھنڈا تھام لیتا ہوں، یا رسول اللہ میری آنکھ میں بڑی درد ہے، آنکھ بڑی دکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے قریب کیا، لعاب نکال کر لگایا، ایسی شفا دی، فرماتے ہیں مجھے ایسا کچھ ہوا کہ جیسے زندگی میں کچھ اس آنکھ کو ہوا ہی نہیں ہے، ایسی شفا یابی اس لعاب کے اندر رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیغمبر عطا کیا ہے جس کی ذات بھی بے مثال ہے، اور جس لحاظ سے دیکھیں آپ لا ریب اور بے عیب ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کے اندر نہ آپ جیسا بنایا ہے نہ بنانا ہے، اور ہمارے لیے خوش قسمتی کہ ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا، اور وہ پیغمبر ہمارے لیے دن رات اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ کبھی طائف میں جاتے ہیں تو آپ کو پتھر لگتے ہیں، سر کے اندر سے خون کے فوارے چھوٹتے ہیں، پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں۔ یہ کوئی جائیداد کے جھگڑے کے لیے نہیں جا رہے، اپنی امت کی خاطر جا رہے۔ جنگ کے اندر آپ کے دانت مبارک زخمی ہوئے ہیں، کسی جائیداد کا جھگڑا نہیں، مال و دولت کا جھگڑا نہیں، رشتہ داری کا جھگڑا نہیں ہے، اپنی امت کی خاطر سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کے ہمارے اوپر بے شمار اور لاتعداد احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ آج کے دور میں ہم دو طریقوں سے چکا سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، ان کا امتی بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو طریقے دے رکھے ہیں، وہ دو طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنے پیغمبر کے احسانات کا بدلہ دے سکیں۔ جیسا بدلہ دینا چاہیے وہ تو نہیں اتار سکتے، لیکن اس کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو اس حالت میں شکلیں، اس حالت میں دو صورتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے پہلا کام یہ ہے ہم اپنے پیغمبر کی سنت کو اپنانے والے بن جائیں، اپنے پیغمبر کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ ہمارا تعلق سونے سے ہے، جاگنے سے ہے، اٹھنے سے ہے، بیٹھنے سے ہے، کھانے سے ہے، پینے سے ہے، بیوی بچے کے معاملات ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، تقریبات ہیں، فوتگی ہے، جنازہ ہے، مرنا ہے، جینا ہے، آنا ہے، جانا ہے، رشتہ داری ہے، تعلقات ہیں، کاروبار ہیں، زندگی کا جو معاملہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے پیغمبر نے اچھے طریقے سے اس کی رہنمائی کی ہے، ہمارے پیغمبر نے اس کا طریقہ کار دیا ہے۔ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر امت کو رہنمائی نہ ملے کہ اس معاملے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے۔ کاروبار کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، صنعت کاری کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لباس پہننا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، شادی کرنی ہے، فوتگی کا موقع آ گیا ہے، ہر موقع پر ہمارے پیغمبر نے ہمیں صحیح شریعت کا طریقہ دیا، اور ہماری بدبختی کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی یا دیکھا دیکھی یا حضور کے غیر جو حضور کو نہیں مانتے ان کے طریقوں کو اپنا لیا۔ آج ہم اپنی صرف ایک فوتگی کو دیکھ لیں، بندہ مرتا ہے، مرنے سے لے کر اس کے دفنانے تک 40-50 دن 2 مہینے گزرنے تک اس کے اندر ہماری کیا رسومات، ہمارے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، ہر گھر اس سے واقف ہے۔ آج کے دور کے اندر تو آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ مرن والا تے مر گیا ہے، جاندیاں جاندیاں پچھلے بھی مار کے گیا ہے۔ جب تک اس کی وفات پر کل خانی ساتا 40واں جمعرات یہ وہ سارا کچھ ساری برادری کو بھلا کر صحیح اچھے طریقے سے ان کو کھانے نہیں کھلائیں گے، تب تک ہماری برادری راضی نہیں ہوگی۔ پھر جانے والا تو چلا گیا، پیچھے رہنے والوں کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، برادری سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساری برادری نے آنے اپنی مرضی کے کھانے کھا کر جاتے ہوئے تعریف کر کے پھر بھی نہیں جائیں گے، اچھا کھانا کھلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، نہیں، کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی طنز کر کے ہی جائیں گے۔ ہر ایسا معاملہ جس کے اندر خالق کی نافرمانی ہو، مخلوق کی فرما برداری ہو، ایسا عمل اللہ کو نہیں چاہیے۔
اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے راضی کرو، ساری کائنات ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، جب میں راضی ہوں پوری کائنات مل کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بندہ مر گیا ہے، مرنے سے لے کر سب سے پہلا کام کیا ہے؟ برادری کو فون کیا جائے، اعلانات کروائے جائیں، کفن دفن کا انتظام کیا جائے، جنازے کا انتظام کیا جائے، یہاں سے ہماری رسومات شروع ہو جاتی۔ کئی دفعہ ہوا ہے غسل دینے کے لیے جاتے ہیں میت کو، اوپر جتنے 20-25 افراد کھڑے نا، ہر ایک مفتی ہے، اندا سیرے دے کرو، اندے تے پانی ٹھنڈا پاؤ، اندے پہ تسی پتے کیوں نہیں پائے، تسی صابن اندے کیوں لاندے پے ہو، تسی انہوں استنجا کرایا ہے، تسی اندا وضو صحیح نہیں کراندے پے، تسی یہ نہیں کردے پے۔ سب کو سارے مسائل کا پتہ ہے، کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ میں تو کئی دفعہ میت کو غسل دیتے ہوئے غسل چھوڑ کر کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تھانوں آندا ہے تسی آ جاؤ، میں چھڑ دینا۔ بھئی 1-2 سال کی 3 سال کی بات نہیں، 15 سال مدرسے میں پڑھ کے میں آیا ہوں، ان میں سے کوئی بھی مدرسے نہیں گیا جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کیسے دینا ہے، وہ مولوی صاحب کو سمجھا رہا ہے، تسی غلط کر دے پر۔ تو پیارے پیغمبر نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہر طریقہ کھلے لفظوں میں بتا دیا۔ سونا کیسے، جاگنا کیسے، کھانا کیسے، پینا کیسے، تمام کے تمام معاملات کے اندر حضور والا طریقہ اپنانا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس کے اندر برادری ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، محلے والے کچھ نہ کچھ کہتے ہیں تو وہ سنتے رہیں، جب اس میں پیغمبر کا طریقہ ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہے، ساری کائنات پہ مل جائے، وہ ہمارا نہ کچھ بگاڑ سکی ہے نہ بگاڑ سکتی۔ خوشی کے موقع آ جائیں، شادی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو 4 بیٹیاں دی ہیں، آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، حضور کے گھر سے جنازے اٹھے ہیں، وہاں حضور کے گھر سے براتیں بھی نکلی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے دوسروں کی شادیاں کروائی ہیں، وہاں اپنی شادیاں بھی تو کی ہیں۔ حضور کا طریقہ ہمیں ملتا ہے، آج ہم نے ان کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے ہمارے گھر میں بیٹی بیٹھی جوان ہو کر سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، رشتہ نہیں کر پاتے، جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شریعت کو چھوڑ دیا، پیارے پیغمبر کے طریقوں کو چھوڑا ہوا۔ تو حضور علیہ السلام کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں، ان احسانات کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر حضور والا نقشہ لیں، حضور والا طریقہ لے آئیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے وجود پر جو حکم ہوگا وہ اللہ کی ذات کا ہوگا، اور اس حکم پر جو طریقہ ہوگا وہ رسول اللہ کی ذات کا ہوگا۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے پھر تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر وہ حضور کے طریقے سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق، اپنی من مانی کے مطابق، کسی اور کے طریقے کے مطابق کر لیا، 1 نہیں لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر دیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرمائیں گے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، آپ کے امتی آئیں گے، آپ جام بھر بھر کے ان کو پلائیں گے۔ اور یہ حوض کوثر کیا حوض ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت والے دن ایک تالاب عطا فرمائیں گے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، کئی ہزاروں اس پر جام گلاس رکھے ہوں گے، حضور علیہ السلام بھر بھر کے پلائیں گے، کسی کو ابو بکر پلائیں گے، کسی کو عمر پلائیں گے، کسی کو عثمان، کسی کو شیر خدا حضرت علی پلائیں گے، کسی کو جنت کے شہزادے حسن و حسین پلائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو رسول اللہ خود پلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ ایسے ہی حوض کوثر پر تشریف فرما، جس کو ایک دفعہ پلا دیں گے پورے حشر کے میدان میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ وہاں حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اچانک آپ کی نظر سامنے پڑے گی، سامنے سے ایک بڑا سارا قافلہ آ رہا ہوگا، بڑے جبے پہنے ہوں گے، پگڑیاں ہوں گی، آپ نے آپ کو بڑا بنایا اور سنوارا ہوا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ حوض کوثر والی جگہ سے نیچے اتریں گے، سامنے جا کر ان کا استقبال کرنا چاہیں گے، ان سے ملنا چاہیں گے، ان سے ملاقات کرنا چاہیں گے۔ جب بالکل قریب آ جائیں گے اللہ درمیان میں پردہ ڈال دے گا، یا اللہ یہ کیا ہوا؟
یہ تو میرے امتی ہیں، میری امت میں پیدا ہوئے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کو پہچانتا ہوں، میں نے آج ان کو پہچان لیا، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیارے پیغمبر آج تو ان سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ یا اللہ کیا ہوا؟ میرے امتی ہیں، میں ان سے ملاقات کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت اس وقت وضاحت فرما دیں گے، پیارے پیغمبر یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو پسند کر لیا تھا، جنہوں نے آپ کی سنت کو چھوڑ کر غیروں کی سنت کو پسند کیا تھا، آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو پسند کیا تھا، انہوں نے آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر برادری کو راضی کرنا پسند کیا تھا، رشتہ داروں کو پسند کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب انہوں نے آپ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے طریقے اپنا لیے تھے، اس وجہ سے ان کا تعلق اب آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ جب ان کا تعلق ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ آپ سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، میں آپ سے ملاقات نہیں کرتا۔ ذرا ذہن میں سوچیں، جب وہاں ہمارے پیغمبر نے ہی ہمیں اپنے طریقوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا، وہاں حشر کے میدان میں ہم کہاں جائیں گے؟ وہاں ہمارا حضور کے سوا آسرا کون ہوگا؟ اگر وہاں حضور کے پاس حوض کوثر پہ جانا چاہتے ہیں، حوض کوثر کا جام حضور کے ہاتھوں پینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے لازم ہے ہم دوسروں کے طریقوں کو چھوڑ کر حضور والا طریقہ اپنا لیں۔ ہمارا جسم، ہمارا چہرہ، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا معاملات، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہر ایک طریقے کے اندر حضور والا طریقہ اپنا لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات کا دوسرا بدلہ، ان کے احسانات کا بدلہ ہم کیسے چکا سکتے ہیں؟ آج کے دور کے اندر بالکل آسان سا طریقہ کار ہے، جس وقت جس حالت میں موقع ملے ہمیں اپنے پیغمبر پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، فرشتے آئے، اس کا عمل اللہ کے پاس لے گئے۔ نماز اچھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہیں ہے لا کر اسے نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ لیکن جب درود پاک پڑھا جاتا ہے، کسی لفافے میں نہیں، کسی شاپر میں نہیں، کسی بیگ میں نہیں، اللہ کے ہاں سے فرشتے آتے ہیں، وہ درود پاک پڑھا ہوا اس بندے سے لے کر ڈائریکٹ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا فلاں بندہ، اس کے باپ کا نام یہ ہے، چنیوڑ کے اندر فلاں محلے میں رہتا ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ پر اتنی دفعہ درود پاک پڑھا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ حضور کی ذات کے ساتھ ہے، اور ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے دیکھیں، اپنے اعمال دیکھیں، اپنے گناہ دیکھیں، اپنے کرتوت دیکھیں، میں نے زنا کیا، شراب پی، کاروبار کے اندر ڈنڈی ماری، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، اور میرا نام حضور کے روزے میں لیا جا رہا ہے۔ یہ حضور کے روزے میں نام کس وجہ سے لیا جا رہا ہے؟ پیچھے جو تار ہے، کنیکشن ہے، وہ درود پاک ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھی، جمعہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا آج میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز قبول ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھ لیا، پورے 30 روزے رکھنے کے بعد کوئی بندہ کسی ایک روزے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جو میں نے فلاں روزہ رکھا تھا وہ تو ضرور قبول ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، واپس آ کر کوئی نہیں کہتا جو میں حج کر کے آیا ہوں وہ حج بھی قبول ہے، جو میں نے عمرہ کیا ہے وہ عمرہ قبول ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے زکوٰۃ میں صدقات میں دے دی کے کوئی نہیں کہہ سکتا جو زکوٰۃ صدقہ میں نے ادا کیا ہے وہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات دی ہیں ہر عبادت کی قبولیت میں شک ہے، اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کو جب کیا جائے، جس حالت میں کیا جائے، اللہ ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق کسی عبادت کے ساتھ مل جائے، اس درود پاک کی وجہ سے وہ عبادت بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ نماز پڑھی ہے، قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن جب اس کے آخر میں درود پاک پڑھ لیا ہے، دعا کر لی ہے، سلام پھیرا ہی ہے، اللہ نے ہماری نماز کو درود پاک کے ذریعے سے قبول کر لیا۔ دعا مانگتے ہیں، شروع میں درود پاک پڑھ لیا، دعا ختم کرتے وقت درود پاک پڑھ لیا، اس درود پاک کے قبول ہونے کی وجہ سے اللہ ہماری دعا بھی قبول کر لیتے۔ اور یہ درود پاک کیسی عبادت ہے؟
قرآن پاک اٹھائیے، شروع سے لے کر آخر تک سارا پڑھ لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس کی تفسیر پڑھیے، اس کے احکامات کو سیکھ لیجئے۔ کوئی ایک حکم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ نماز ہی کو دیکھ لیں، سب سے پہلا حکم ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 109 دفعہ کہا تم نماز پڑھو۔ 109 جگہوں میں کسی ایک جگہ پر یہ نہیں کہا میں خدا بھی نماز پڑھتا ہوں، میرا مصطفیٰ بھی نماز پڑھتا ہے، ایمان والوں تم بھی نماز پڑھو۔ صرف ہمارے لیے حکم ہے کہ تم نماز پڑھو۔ روزے کی باری آئی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو۔ حج زکوٰۃ کی باری آئی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقات دیتا ہوں، تم بھی یہ کام کرو۔ سارے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، عبادت کا مکلف نہیں ہے، لیکن جب باری آتی ہے نا پیغمبر پر درود پاک پڑھنے کی، اللہ نے سارے ضابطے، سارے قانون، سارے احکام بدل کے فرمایا پیارے پیغمبر پر درود پاک میں خود خدا بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والوں تم بھی پڑھا کرو۔ ایسی عبادت ہے جو خود خدا بھی کرتا ہے، پیارے اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی یہ کام کیا کرو۔ اور کیسی عبادت ہے، ایک دفعہ پڑھ لیا، سب سے چھوٹا درود پاک ہی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر ہم 1000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اتنا آسان سا کام ہے۔ اور کیسا درود پاک ہے، جب ایک دفعہ پڑھ لیا اللہ نے ہمارے 10 گناہ معاف کر دیے، اللہ نے ہمارے جنت کے اندر 10 درجے بلند کر دیے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی گئی۔ اور جو درود پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر موقع ہونے کے باوجود نہیں پڑھتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے وہ بندہ ایسے ہے جس نے مجھ پر درود پاک پڑھنا بھلا دیا، وہ بندہ ایسا ہے کہ اس نے جنت کا رستہ ہی بھلا دیا۔ جو بندہ جنت کے رستے کو یاد رکھنا چاہتا ہے، جنت کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو حضور کا قربت نہیں چاہتا، قیامت والے دن حضور کا ساتھ نہیں چاہتا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنے قریب رہنے کا ایک آسان ترین نسخہ بتا دیا، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہو، قیامت والے دن میرے قریب ہو، جو بندہ مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑے گا وہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا۔ اتنا آسان ترین نسخہ بتا دیا۔ اب ہم جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے قیامت والے دن اتنا ہی حضور کا قرب نصیب ہوگا، اور جتنا نہیں پڑھیں گے، موقع ہونے کے باوجود درود پاک نہیں پڑھیں گے، حضور کی ذات تو وہ ذات ہے جس کو اللہ نے جو مقام عطا کرنا تھا وہ کر دیا۔ جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ان کے کمالات دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ہمارے درود پاک پڑھنے سے ان کی شان میں اضافہ نہیں ہونا۔ وہ تو وہ ذات ہیں جن کے روزہ اطہر پر روزانہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، شام کے وقت پھر 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں، درود و سلام پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ جائیں قیامت تک ان کی دوبارہ باری بھی نہیں آتی۔ وہ تو وہ پیغمبر ہے جس کا روزہ وہ ہے 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام کو آ کے سلامیاں پیش کر رہے ہیں، اور اپنے لیے کتنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس رسول کے روزہ اطہر پر حاضری دی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کائنات میں بھیجا، اور ہم ان کی امتی ہو کر، ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کر کے، ان کی غلامی میں موت بھی قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سارا کچھ کرتے، درود پاک نہیں پڑھتے۔ کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سن لے پھر بھی ان کی ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار لاتعداد احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ 2 طریقوں سے چکایا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام والے طریقے لے آئیں، ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا زندگی کے تمام معاملات حضور کے طریقے کے مطابق بن جائیں، اور اس کے علاوہ جیسے جتنا موقع ملے، جمعے والے دن تو اور زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، قبولیت کے موقع ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پورے ہفتے کے اندر صبح شام دوپہر کے وقت کھانے پینے آتے جاتے
کہیں بھی آپ فری بیٹھے ہیں، جیسے جتنا موقع ملے ہماری زبان حضور کے درود پاک سے تر رہنی چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ابراہیمی کا موقع ہے وہ پڑھیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگتا ہے، جس وقت جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔